میری خوش قسمتی آپ کا امتی، میری خوش قسمتی آپ کا امتی، میری خوش قسمتی آپ کا امتی، خاص رحمت ہے رب کی میرے پر ہوئی، خاص رحمت ہے رب کی میرے پر ہوئی، دونوں جگ کے مہاراجا، دونوں جگ کے ہیں مہاراجا، ہر جگہ آپ کا اجارہ، ہر جگہ آپ کا اجارہ، کوئی دنیا کا بادشاہ حکم کرے درخت کو آئے گا، سائنسدانوں کو اکٹھا کر لے منہ کالا ہوئے گا، کوئی دنیا کا بادشاہ سے اشارہ کرے زمین پھٹے نہیں پھٹے گی، دنیا کے سائنسدان کے کچھ کرنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ آقا جی کے پیچھے سوراخا آیا کہ وہ کافروں نے لکھا تھا کہ اتنے سو اونٹ دیں گے جو جناب عالی کو پکڑ کے لائے گا، جب آپ کے پاس آیا آپ نے زمین کو اشارہ کیا کہ زمین خود ہی اس کو پکڑ، زمین ایک دم پٹی کھینچ کے لے گئی، اس نے پناہ مانگی، آپ رحمت سے ہاتھ پناہ دے دی، پھر نیت بری کی، پھر زمین کو کہا، 3 دفعہ ایسے ہوئے، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر آپ نے اس پر رحمت کی، نہ اس کو بد دعا دی نہ کچھ دی، واپس جانے کا، تو آپ نے کہا بس آپ کے پاس کوئی آئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن امت کو طریقہ سکھانا تھا کہ تم کو کوئی مصیبت مشکل آئے تو اپنے لیے اسباب بچانے کے کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ کو اپنے بچانے کے اسباب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم کو تعلیم دینی تھی۔ دیکھو وہ آیا، پکڑ سکا نہیں پکڑ سکا نا، اس کے باوجود آپ نے پھر اس کو کہا ہمارا بتانا نہیں، ہم یہاں ہیں، تاکہ امتی طریقہ سیکھیں، ورنہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، بتائے نہ بتائے کیا بگاڑے گا، لیکن امت کو سکھانا تھا، تم احتیاط کرو، تم کو سکھانا میں نے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے نہ پانی کی نہ کھانے کی نہ پینے کی، مکہ میں 41 دن نہیں کھایا، بتاؤ، صحابہ کو پانی نہیں تھا تو ان کو پانی کی ضرورت تھی، پانی ان کی انگلیوں سے آ رہا تھا، دستے کے سب پی رہے تھے، کہ کھاتا پیتا ہوں تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہوں، تو وہ کھانے پینے کے آداب سکھانے ہیں، ہر چیز کھانے، ورنہ میں نہ کھاؤں نہ پیوں، میں ایسے بھی زندہ ہوں۔ تو اس کو کہا بتانا نہیں۔ ایسے ایک دفعہ اور ایک واقعہ ہوا، کسی نے ارادہ کیا، آپ کو دیکھا کہ میں جا کے کافروں کو بتاؤں کہ فلانی جگہ، وہاں جائے تو بھول ہی جائے، پھر واپس آئے تو اس کو یاد آ جائے، پھر جائے پھر بھول جائے، کتنی دفعہ ایسا ہوا، پھر آرام سے بیٹھ گیا۔ ان کو کسی کے خوف نہیں تھا، کسی سے، یہ ہم کو تم کو سکھانے کے لیے قرضے لیتے تھے لوگوں سے، میرے پاس قرضہ دکھاتے، قرضہ لینا، اگر قرضے میں کوئی تمہارا گڑبڑ ہو جائے کسی سے مقروض کی، تو وہ قرضہ جس نے دیا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، چاہے وہ بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اور آپ کو اتنی کوئی قدرت خدا نے دی جو عقل سے باہر ہے، آپ کہتے میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائے، پھر آپ کہتے تھے میں مقروض ہوں۔ ایسے ایک دفعہ ہوا نا، کسی سے کچھ قرضے کا مسئلہ تھا، وہ آیا اور ابھی قرضے کا 1 دن باقی تھا، آیا آپ کو یہاں سے پکڑا گریبان سے، تم لوگوں کا قرضہ لیتے ہو، بنی ہاشم یا کون، اس طرح سے کہا، اور ان کے واپس نہیں کرتے ہو۔ حضرت عمر نے دیکھا بہت گستاخی کرتا ہے، آقا کو گریبان سے پکڑا، کیونکہ اجازت دیں اس کی گردن ماروں، آقا نے کہا نہیں ایسے مت کرو، تم ہماری بھی اصلاح کرو اس کی بھی اصلاح کرو۔ دیکھو کیسے لفظ کیا، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے قرضہ لیا تھا، قرضے میں ایسی مشکلات آ رہی، جس نے قرضہ دیا ہے پھر بھی اس کی رعایت رکھو، قرضہ تو دیا نا، ایک دم اس کے گلے مت پڑو، جھگڑو مت، ورنہ آپ تو چاہیں پہاڑ سونا ہو جائیں۔ آپ کو ضرورت تو نہیں تھی، آپ کے غلام اولیاء اللہ، وٹوانی پھینکی سونا ہو گیا، آپ کے غلام اولیاء اللہ
کل واللہ ڈیلے پہ کل واللہ پھونکی، اس عورت کو دیا، سونا بن گیا، تو پھر آقا کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کوئی مقروض رہ سکتے تھے؟ یہ امت کے لیے مقروض ہوتے تھے، امت کے لیے سوچتے تھے، امت کے لیے مصیبتیں اٹھائے، مصیبت میں تم کو کیا کرنا چاہیے، تو اس لیے ہم کو سکھانے کے لیے ایسے کیا، ورنہ خود وہ ایسے نہیں تھے، نہ ضرورت تھی ان کو۔ اس کا مطلب سمجھ گئے، پڑھے لکھے آپ، اتنے جاہل تو ہے نہیں الحمدللہ۔ اسی عظمت مصطفیٰ کا کچھ سمجھ میں آئے گی تو آپ کا دل ادھر لگے گا، عظیم سمجھیں گے تو آپ کی ہر کھانے میں، پینے میں، رہائش میں دنیا آخرت کی مصیبتیں آسان ہوگی، کہ ان کی رحمت کی نظر آئے گی، آپ کی جیون آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں سناتے ہیں۔ عالمین کے لیے رحمت خدا نے بنایا، رحمت للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل ان سے لگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑا اس نے کہ تم بنی ہاشم ایسے ہو ویسے ہو۔ حضرت عمر کو بہت تکلیف ہوئی، کہا اجازت دے میں اس کو چھوڑوں نہ، اس کی کبھی گردن اتاروں۔ کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، اس کی ہماری اصلاح کریں۔ مجھے کہیں جس کا قرضہ ہو تو دے دینا چاہیے، اس کو کہو کہ قرضہ ایسے نہیں مانگنا چاہیے، اخلاق سے بات کرو، طریقے سے بات کرو، اس طریقے سے نہیں کہ قرضہ کسی کو دیا پھر اس مقروض کو آ کے گردن سے پکڑے، ایسے دیکھا کیسی باتیں کی۔ پھر اس کو حضرت عمر کو کہا ان لصاحب الحق مقال، جس کا حق کسی پر بنتا ہو، لین دین میں اپنا لینا دینا اس نے ہو اور اس کا حق ہو، وہ اگر بات کرے زور سے، تیزی سے، دباؤ سے، وہ کر سکتا ہے کہ اس کا دینا ہے ہم نے۔ دیکھ کیسا سمجھایا۔ تو پھر امت جب دیکھے گی آقا جی نے صبر کیا، ایسے کیا، تو وہ بھی صبر کرے۔ پھر امت دیکھے گی آقا جی کو سکھایا ایسے قرضہ نہ مانگے، تو پھر احتیاط کریں۔ کیسا سکھایا امت کو، اسی لیے آپ ایسے کرتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر کی وجہ سے جو انہوں نے ڈانٹا تھا اس کو ایسے کرو، تو اس کا قرضہ جو واپس کیا اس میں اضافہ کیا، تاکہ جو ڈانٹ اس کو دی تھی قرضے کی وجہ سے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، چاہے اس نے زیادتی کی، قرضہ تو دیا ہے نا، ڈانٹ کوئی بات نہیں۔ یعنی تمہارا اخلاقی پہلو اس کے اخلاق سے اونچا ہونا چاہیے۔ اور اس نے جو کیا پہلے 4-6 کو خود بھی مروایا، آپ بھی پیچھے پھنسا، اور قتل وغیرہ، کیا ان کا ہاسٹل ہوتا ہے، چیزیں توڑنی، بد اخلاق منحوس بیٹھا ہوا۔ یہ کوئی اخلاق تھے وہاں؟ تم نے کہتے بھائی ہم چھوڑتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں یہاں، وہ پتہ نہیں کیا ورزشیں کرتے ہیں، تو اس کو ایک مصیبت کھڑی کر دی منحوس نے۔ تو آپ نے اضافہ کیا اس کی اسی کہ حضرت عمر جو، پھر وہ ایک دن ابھی قرضے کا باقی تھا، ابھی وقت نہیں، اس سے پہلے وہ آ گیا۔ پھر بعد میں اس نے کہا میں نے آپ کے متعلق سبحان اللہ کوئی خوبیاں سنی تھی کہ اس محمد سیدنا محمد نے ایسی ایسی خوبیاں ہیں، میں نے پڑھا تھا کتابوں میں، تورات میں، جس کا عالم تھا کون تھا، ایسے سنا تھا، اس سے بڑھ کر آپ کو پایا، اس نے کہا، اور میں ایمان لاتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ واقعی محمد الرسول اللہ۔ دیکھا اخلاق کو دیکھ کے حیران ہو گیا، کہا جو سنا تھا، لکھا تھا، پڑھا تھا، وہ عالم تھا وہ، تو اس سے بڑھ کر آپ کو پایا، اب میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اور واقعی آپ اللہ کے ذریعے ایسا کوئی نہیں کر سکتا جیسے آپ نے کیا ہے۔ قدرت رکھتے ہوئے چاہتے کہتے زمین پکڑ لے، یا ایک بد دعا دیتے، پھر وقت سے پہلے اس نے قرضہ مانگا، اور مانگنے میں اس نے بدتمیزی کی، یہاں سے پکڑا، اس سب کو نظر انداز کیا، تم نے قرضہ دیا، جو بھی کرتے ہو ہم مواخذہ نہیں کرتے۔ دیکھا تو یہ امت کو اخلاق سکھایا کہ میں برداشت کرتا ہوں حضرت میں، تو تم برداشت نہیں کرتے۔ طائف میں آپ کو پتھر مارے، خون آپ سے پاؤں سے نکلا، آپ نے صبر کیا۔ ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں صبر نہیں کرتے، اس کو اس کے پڑ جاتے ہیں، ایسے ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو آقا کے پیچھے چلنا چاہیے، کوئی زیادتی کرے صبر کرنا چاہیے، کوئی رشتہ دار مرنے جینے پہ نہ آئے جانا چاہیے، کوئی ناتا توڑے، رابطہ توڑے، یہ کرے، ہم منہ سے تو کہتے ہیں ہم آقا پہ قربان، ہم یہ قربان، آقا نے جیسے کیا ایسے کر کے تو کرتے نہیں ہو تو کیا قربان۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ان کی تعلیم، ان کی محبت، اور ان کا جیسے وہ چاہتے ہیں خدا کرم ایسے ہی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی یہ چیزیں پڑھتے سے احساس پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پھر محبت جون سی ہوتی کھینچ کے لے جاتی ہے،
پھر محبت جب انسان کو ہوتی ہے سوچ نہیں ہوتی کیا ہوگا نہیں ہوگا، بس وہ کہتا ہے جس سے محبت جو بھی ہو نہ ہو اس کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل مضبوط ہو جائیں آقا کی محبت میں انشاءاللہ، پھر خدا کی محبت ہر معاملہ کھلے گا۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی چیز نہیں کھل سکتی قیامت تک، کیونکہ خدا نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کو آگے رکھ کے کیا ہے کہ ان کی طرف چلو، اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوگا۔ ہاں قرآن کی آیت ہے قل ان کنتم، ان کو کہیں تحبون اللہ، تم خدا سے محبت اور ربط رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اس مسئلے کو میرے پاس مسئلہ ہے، میری اتباع کرو، میری بات مانو۔ ہاں اور اتنا آپ کو حاکم زبردست بنایا ہے جو آپ کی بات مانے، اور دل میں اس کے بوجھ تھا، خدا نے کہا وہ ایمان والا نہیں ہے بات مان کے بھی آپ کے، کہ دل کے اندر بھی کیوں نہیں ایسے تھا کہ بوجھ نہ ہوتا، بات تو مانی، وہ کام کیا، لیکن دل میں بوجھ تھا۔ بتاؤ کتنی عظمت ہے، یہ بھی آیت میں ہے قرآن کے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کوئی حرج نہ پائے، مما قضیت، جو آپ کہہ دیں مان جائے دل سے۔ یہ تھوڑی حکومت بادشاہ ہو، وزیر ہو، نبی ہو، ولی ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یہ تھوڑی بات تو نہیں، سب کے لیے یہ، فقط ہمارے تمہارے لیے نہیں ہے، یہ عظمت کی انتہا ہے۔ اور جو آپ سے پوچھ کے اجازت لیتے ہیں خود کام نہیں کرتے، جس کو چاہیں اجازت دیں نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، فاذن لمن شئت منہم، جن کو چاہے اجازت دے کسی بات کی یا نہ دے، یہ تھوڑی حکومت تو نہیں ہے، وہ نبی ہو، ولی ہو، عام ہو، خاص ہو۔ واستغفر لهم اللہ، اور آپ ان کے لیے معافی مانگیں، اگر آپ نے معافی مانگی تو اللہ غفور الرحیم ہے، آپ کی وجہ سے چاہے ان خطا کار ہیں، بدکار ہیں، یا غلطی بھی کی ہے اور جو ان سے ہوا ہے ہم آپ کی وجہ سے معاف کر دیں گے، آپ کی وجہ سے۔ یہ ابھی قرآن ہے، اس کو جھٹلانا ہے، اس آیت کو قرآن سے نکال دیں، کہتے وسیلہ نہیں ہے۔ جاؤ کا ظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا، کبیرہ گناہ کیا، صغیرہ کیا، کچھ بھی کیا، جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں، خدا نے کہا کہ آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ پہلے دے دیا، یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس آئیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے، یہ نہیں کہا، کہا آپ کے پاس آئے فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا، یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے، پہلے ہی فیصلہ کر دیا۔ اس لیے ایک صحابی شرم کے مارے نے کوئی غلطی ہو گئی اس سے، لمبا قصہ بیچ میں سے، تو اس نے کہا آقا کے پاس میں کیسے جاؤں، غلطی کا اعتراف تو ہے لیکن اس کو کوئی شرم آئی، اس نے آقا کے پاس جانے کی بجائے اپنے کو ایک ستون سے باندھ دیا کہ میں نے ایسی غلطی کیوں کی جو نبی کریم نے منع کیا تھا، یہ بات نہیں کہنی ہے، اس کے منہ سے جیسے کہتے ہیں جان بوجھ کے نہیں ایسے نکل گئی تھی۔ اتنا احترام کرتے تھے جناب حضرت محمد مصطفیٰ کا، کہ بات کیوں نکلی ہے، اس وجہ سے اس نے اپنے کو سزا کے طور سے ستون میں بندھوا دیا اور کہا اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے نبی کریم کے معاملے میں غلطی کی ہے۔ کتنا ادب تھا، کتنی محبت سے آقا سے، کہ جان کے نہیں کہ اس کے منہ سے نکل گئے تھے، وہ کیسٹوں میں دیکھ لینا۔ ایسی محبت ہم کہاں سے آسی ہیں ہم یا محمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آقا جی کو خبر پہنچی، آقا جی کا میرے پاس آتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، ختم ہو جاتا، اب یہ انتظار کرے جب خدا معافی دے۔ دیکھا میرے پاس آتا تو انتظار بھی نہ ہوتا، کوئی سزا کی بات نہیں تھی، کہ اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا قیامت تک۔ اس لیے اہل محبت بڑی کوشش کرتے ہیں حج میں یا حج نہ بھی ہو تب بھی کہ آقا کو سلام کریں اور اپنی مصیبتیں ٹلوائیں ان سے، ٹالتا خدا ہے ٹلواتے وہ ہیں۔ ہاں رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ہلتی ہے نیا جماتے یہ، رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ہلتی ہے نیا جماتے یہ ہیں، ہلتی ہے نیا جماتے یہ ہیں، رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کھلاتا پلاتا ہے، وسیلے سے ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ ہی وسیلہ بناتا ہے، ایسے ہم کو اللہ کھلاتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ آقا جی سے انشاءاللہ ہم یہی کہتے ہیں آقا جی کھلاتے ہیں وسیلے کے طور سے،
وسیلے کے طور سے، وسیلہ مان کے. جیسے آپ کے ماں نے کھلایا، باپ نے کیا، شرک نہیں ہوتا کیونکہ آپ ان کو وسیلہ مانتے ہیں نا، خدا نہیں مانتے. تو ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، وسیلہ مانتے ہیں. اس لیے ہم کہتے کرم کریں، یہ کریں. پھر آقا جیسے اپنی امت کو دعائیں سکھا دیتے تھے رزق کی یا کوئی اور چیزیں، ایسے اپنے بعض محبت والوں کو دعائیں وفات کے بعد بھی سکھا دیتے ہیں، یہ پڑھو رزق آ جائے گا. ادھر کوئی مشائخ میں سے تنگ دستی میں تھا لیکن شرم سے چپ تھا، تو آقا جی نے ان کی زیارت نصیب ہوئی، حجاب یا بے حجاب اللہ جانے. سب باتیں کھل کے نہیں کرنی چاہیے. تو آقا جی نے کہا ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ماں باپ سے انسان مانگ سکتا ہے وسیلے کے طور سے، تو آقا سے نہیں مانگ سکتا. حکومت سے مانگ سکتا ہے وسیلے کے طور سے، دیتا تو وسیلہ ہوتی ہے حکومت، ماں باپ وسیلہ ہوتے ہیں. ہاں جی، تو کہا ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ پھر کچھ سکھا دیا ہوگا تو رزق کھل گیا ہوگا. دنیا آخرت کی ناممکن مصیبتیں ٹلتی ہیں ان کے نام سے، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، دربار رب میں وہ تیرا وسیلہ، وہ میرا وسیلہ. جو وسیلے کو نہیں مانتے سمجھو کہ بدبخت ہیں، سمجھ میں نہیں آئی بات. یہ کوئی شرک ہوتا ہے، سمجھ میں آئے تو شرک نہیں، سمجھ میں نہ آئے تو نہ کرے وسیلہ. لیکن بولے تو نہیں، ادب سے چپ ہو، کہ واللہ عالم. اپنا ایمان گواتے ہیں، بے ادبیاں کی باتیں کرتے ہیں، واللہ عالم نہیں کہتے. کہ علم سمندر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ماں باپ سے نہیں مانگتے ہو، شرک ہوتا ہے. وسیلہ سمجھ کے مانگتے ہو. ایسے ماکا سے وسیلے کے طور سے کبھی کبھی عرض کرتے ہیں، اور ادھر بھی بیٹھے ان کو وسیلہ بنا کے خدا سے مانگتے ہیں. لیکن آقا کو آگے کرتے ہیں، آپ کام کروائیں اللہ سے، بس ہم آپ کے پیچھے ہیں. ہم کو رزق بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، دشمنوں کی مصیبت سے خدا بچائے، اور دنیا آخر کی. اور ہم کو حساب کتاب نہیں چاہیے، قیامت کا حساب کتاب یہیں ختم کروا دیں. آج سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ، وسیلہ مانتے ہیں ان کو. اللہ کرتا ہے وسیلے سے ڈاکٹر سے شفا نہیں دیتا، وسیلے سے بڑے لوگوں سے مل کر تجارتیں کھول کے رزق نہیں دیتا. یہ ایسے ہی گھر میں گھس جاتا رزق.